الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد اس وقت ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے طور پر چند امور کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم ماہ مبارک کا استقبال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کے مہمان ہیں اور وہ ہمارا میزبان ہے۔ اس سے عظیم کوئی میزبان سوچا اور سمجھا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جتنا بڑا میزبان اور جتنی عظمتوں کا حامل میزبان ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے مہمان بھی اپنے کو اس کی بزم کے لائق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ظاہری آرائش و زیبائش کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی امور کو بھی بہتر بناتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم جس کی بارگاہ میں یا جس کے پاس جا رہے ہیں ہمارے حالات ایسے ہوں کہ میزبان ہم کو قبول کر سکے۔ اس استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں تمام صاحبان ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس برکت، رحمت اور مغفرت کے مہینے کو جب حاصل کر رہے ہیں اور اس میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلا فریضہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ یہ روزہ انسان کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کے نفس کے اعتبار سے بھی اور اس کے ظاہری حالات کے اعتبار سے بھی۔ بالخصوص یہ انسان کی ہدایت کرتا ہے، اس لیے کہ اس دور اور اس زمانے میں جب فتنہ و فساد سے اور حقوق تلفی اور دنیا کے دوسرے خراب امور سے دنیا بھری ہوئی ہے، اس میں ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہوئے اپنے کو خود بھی پاکیزہ بنائیں، گناہوں سے مغفرت طلب کریں، خرابیوں سے دور رہیں، غلطیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ خداوند عالم نے مہمان بناتے ہوئے یہ انتظام بہرحال کیا ہے کہ اس نے گمراہ کرنے والی سب سے بڑی طاقت شیطان کو پہلے ہی سے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے اور وہ ماہ مبارک رمضان میں گمراہ نہیں کر پاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے افراد اپنے ہوس نفسانی یا خواہشات نفس کی بنا پر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج بھی یہ ماہ مبارک رمضان کرتا ہے۔ اس میں خاص طور پر 3 باتوں کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ رکھے اور روزہ بھی ایسا رکھے کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح روزہ دار ہوں، یعنی کوئی عضو یا اپنے جسم کے کسی حصے سے ایسا کوئی عمل انجام نہ پائے جو مرضی خدا کے خلاف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، دعاؤں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ یہ دعا مومن کے لیے بہت عظیم چیز ہے۔ اس دعا سے بلائیں بھی رد ہوتی ہیں، یہ دعا اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت کے بنانے میں، سنوارنے میں، زینت دینے میں بہت مددگار بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر
اس کتاب یعنی مفاتیح الجنان، جس میں محدث عظیم آیت اللہ شیخ عباس قمی نے دعاؤں، زیارتوں اور اعمال ماہ کا اہتمام کر دیا ہے اور اس سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس لیے اگر اس کتاب کو سامنے رکھا جائے اور روزانہ کی دعائیں بھی پڑھی جائیں اور اعمال بھی انجام دیے جائیں، میں خصوصیت کے ساتھ مفاتیح الجنان کی اہم ترین بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر مفاتیح الجنان میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ استقبال ماہ مبارک کے سلسلے میں بھی دعا ہے، اور روزانہ کی شب کی دعا ہے، دعائے افتتاح اس میں پڑھی جاتی ہے۔ سحر کے وقت دعائے سحر کئی دعائیں ہیں، ان میں اہم ترین دعا ابو حمزہ صومالی کی دعا ہے۔ لیکن جب دعا پڑھنے والا دعا پڑھے یا میزبان کی بارگاہ میں مہمان ہو تو دعا کے ذریعے بھی مہمان ہو سکتا ہے۔ معصومین نے جو دعائیں بیان کی ہیں ان میں کوئی وقت انسان کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے دعا نہ ہو۔ ہفتے کے دنوں کی دعائیں بھی ہیں اور دوسرے اوقات میں بھی دعائیں ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی دعا اپنے ساتھ نہ بھی ہو تو سب سے اہم چیز ہے کہ استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی مغفرت خدا کی بارگاہ سے طلب کرتا رہے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دعا کا لفظ آتے ہی تین باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو خود دعا یعنی جس کے لیے جو چیز مانگ رہا ہے، اور دوسرے مانگنے والا یعنی دعا کرنے والا، اور تیسرے وہ ذات مقدس پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ذات جو ہر خرابی اور ہر طرح کے نقائص سے منزہ و مبرہ ہے، وہ ذات ہے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے دعا کرنے والا، دوسرا وہ جس سے دعا کی جاتی ہے، تیسرے خود دعا۔ اب اگر دعا کرنے والا اپنے کو گناہوں سے پاکیزہ بنائے ہوئے ہے اور اس کی زبان، دل اور ساری چیزیں پاک و پاکیزہ ہیں، تو روزے کی وجہ سے یہ پاکیزگی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اگر دعا کرے گا تو خاص طور پر دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ نیت بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ یہ سوچے کہ ہم کس بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، وہ ذات کتنی بلند و برتر ہے جس سے ہم دعا کر رہے ہیں اور جس کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے دعا کو۔ وہ انسان کے رگے گردن سے قریب ہے، اور پھر گمراہ کرنے والی طاقت شیطان، اس نے بارگاہ خدا سے نکلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں داہنی طرف سے بھی آ کے بہکاؤں گا انسان کو، بائیں طرف سے بھی آؤں گا بہکانے کے لیے، سامنے سے بھی آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، سے پشت سے بھی آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کی سمجھ میں یہی چار راستے گمراہی کے آئے، لیکن معصومین نے بیان کر دیا اور اپنے چاہنے والوں کو ہدایت کر دی کہ ابھی دو راستے باقی ہیں جن سے وہ گمراہ نہ کر سکے گا۔ ایک راستہ یہ ہے کہ بندہ دعا کرے اور اپنی دعا ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے طفیل میں خدا کی بارگاہ تک پہنچائے ان کے وسیلے کے ذریعے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی رحمتوں، نعمتوں، انبیاء، مرسلین، ہادیان دین کو اپنی بارگاہ سے ہدایت کے لیے برابر بھیجتا رہتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ یہ دو راستے آج بھی محفوظ ہیں، ہماری دعا اس کی بارگاہ تک جاتی ہے، اس کے
हादियान दीन और उसके अइम्मा और अम्बिया और मुरसलीन हम तक हिदायत के लिए आते हैं। मफातिहुल जनान में ये सारी बातें बयान कर दी गई हैं और दुआओं के तज़किरे में ये बात भी कही गई है कि दुआ आदमी के लिए तरबियत का बेहतरीन ज़रिया है। इससे आदमी का नफ्स भी पाकीज़ा होता है, दाखिली जो ख़राबियाँ हैं वो भी दूर होती हैं और ज़ाहिरी और ख़ारिजी ख़राबियाँ भी इससे दूर हो जाती हैं। दुआ दरअसल ज़िक्र परवरदिगार का बेहतरीन ज़रिया है, जिससे इंसान को इत्मीनान हासिल होता है। कुदरत ने साफ साफ कहा है कुरान मजीद में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इंसान के दिल ज़िक्र खुदा से मुतमईन हो जाते हैं, इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। इस फितना व फसाद, वबा और बला के दौर में हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाजिम है कि हम दुआ करते रहें उसकी बारगाह में। वो सारी चीज़ों पर कादिर है, अला कुल्ल शैइन कदीर हो के वो कहता है मैं सारी बलाओं को भी दूर कर सकता हूँ, सारी मुसीबतों को भी दूर कर सकता हूँ। आज पूरी दुनिया अगर इस जहमत में मुब्तला है तो अइम्मा ताहिरीन, अम्बिया और मुरसलीन, चहारदा मासूमीन के वसीले से अगर बंदा खुदा की बारगाह में दुआ करेगा, पहुँचाएगा, पहले अहले बैत ताहिरीन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलावात पढ़ेगा, उसके बाद अपनी दुआ पहुँचाएगा। तो छठे इमाम ने फरमाया है कि जो खुदा अहले बैत ताहिरीन पर भेजी गई सलावात को कबूल करता है, वो खुदा ये कहता है कि अगर मैंने उसे कबूल कर लिया है तो बंदे की दुआ भी कबूल करूँगा। माह मुबारक रमज़ान में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, दुआ और दूसरों के लिए बेहतरी और उनके माली, इक़्तिसादी और सारे रूहानी और दुनियावी तमाम हालात को बेहतर बनाने के लिए भी दुआ करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।